This program is brought to you by Hello nahi, Yoo-hoo. Don't say you, say Yoo-hoo. ویلکم بیک ٹو یوہو یوتھ پارلیمنٹ. ہم بات کر رہے ہیں مورل ویلیوز, آنیسٹی, پیٹریوٹزم, ان ساری چیزوں کی, اور خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں اس کا ڈکلائن انفارچونیٹلی نظر آ رہا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ اس پہ ہم بات کریں گے کنٹینیو, اور ہمارے ساتھ سارا ہماری ممبر ہیں جو ہمارے گیسٹ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی سارا. جی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم لوگ جو ڈسکس کر رہے ہیں کہ مورل ویلیوز کی ڈکلائن آ رہا ہے, تو یہ کس وجہ سے آ رہا ہے ایسے؟ یعنی کیا کس کا رول ہے؟ یعنی میڈیا کا رول ہے, یا پیرنٹس کی فالٹ ہے, ٹیچرس کی فالٹ ہے, کیا وجہ ہے یہ؟ جی دیکھیے, ایک تو میں نے آپ کو ریزن بتایا کہ ایک بنیادی وجہ جو شاید وہ ملٹی نیشنل کلچر ہے جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے. کچھ ہماری اپنی بھی مسائل ہیں. مثال کے طور پہ مذہبی طور پہ دیکھیے, اخلاقیات, ہم اسلام کے پیروکار ہیں اور مذہب, ہم نے اخلاقیات یا مورل ویلیوز, اسلامی مورل ویلیوز ہی ہماری مورل ویلیوز ہیں, وہی ہماری اخلاقیات ہے. اچھا, اس میں 3 اسلام کے حصے ہیں. ایک ہے آپ کی عبادات, ایک مورل ویلیوز, ایک شریعت. اچھا, بدقسمتی سے یا آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء حضرات نے زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ ڈالا ہے ہمیشہ عبادات پہ, عبادت کے فائنل پوائنٹس پہ, اور مورل ویلیوز کی, یعنی ریچولز کی طرف بات کی گئی. جی, وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر کچھ شریعت پہ. مورل ویلیوز کو آپ اگر ٹی وی کے پروگرام اٹھا کے دیکھیں یا کچھ بھی دیکھیں تو آپ کو نظر نہیں آتا. اگر آپ اس پہ ایمفیسس نہیں کریں گے, جو مذہب نے ترقی کی آپ نے اس دور میں, یا حضرت عمر کا آپ دور بتاتے ہیں, اس دور میں حضرت عمر کے دور میں کیا تھا؟ انصاف تھا. کیا تھا؟ کوئی نماز سے وہ تو پڑھنا ہی مسلمان. میں ایک منٹ یہ بات ختم کر لوں کیونکہ بات مورل ویلیوز. اچھا, اس پہ ایمفیسس نہیں آیا تو اب آپ مسئلہ یہ ہوا کہ ان چیزوں نے آپ کے ساتھ ایک کرائٹیریا یہ بنا دیا. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک مورل ویلیوز کی اسلام میں حیثیت کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ دکاندار, وہ بزنس مین جو اپنا ایمانداری اور سچائی سے اپنا کاروبار کرتا ہے, وہ قیامت کے دن پیغمبروں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مطلب اگر آپ اس کا ایمفیسس اس پہ زیادہ کر دیں تو لوگ آپ کہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو ایک ساتھ پالا اور ان کو پرورش کی اور ان میں فرق نہیں رکھا, دونوں کو ایک طرح سے, وہ جنتی ہے. آپ دیکھیں اسلام کیا کیا چیزیں آپ کو بتا رہا ہے. مطلب آج ہمارے ہاں وہ الٹرا ساؤنڈ ہوا, آپ دیکھیں ایک موضوع ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, لوگ بچوں کو بیٹیاں سنتے ہیں تو وہ اس کو انفارچونیٹ کر کے ہٹا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں تو مذہب نے کہا کہ بیٹی کی آپ نے تربیت کی بیٹے کے ساتھ, اور اتنی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں مورل ویلیوز کی, سوسائٹی کی, اور یہ سارے جو پرابلمس آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں, اور آپ نے مثال حضرت عمر فاروق کی بھی تھی. اس کو میں اگر آج کی سوسائٹی سے لنک کرتا ہوں یا پاکستان سے لنک کرتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بہت بڑا رول اسٹیٹ کا ہے. یعنی اگر سعودی عرب چلے جائیں اور وہاں پہ اگر دکانیں کھلی ہوئی ہیں اذانوں کے وقت, اور کوئی وہاں پہ یعنی کہ چوری نہیں کرتا ہے, یا دبئی میں ایسا صورتحال ہے, یا جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہے, تو وہاں پہ مورل ویلیوز بھی خود بخود بنتی ہیں, کیونکہ یہ جنریشن ٹو جنریشن جاتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عمدہ سوال ہے آپ کا. دیکھیے, اس میں بھی 2-3 پوائنٹ ہیں. آپ نے سعودی عرب کا مثال دی. دیکھیے, مثال اس لیے ویلڈ نہیں کہ وہاں آپ کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے اکنامک کنڈیشن سے. دیکھیے, وہاں ایک خوشحالی ہے, پیسہ بہت ہے, اسلامک لاز ہوں گے, لیکن دیکھیے جہاں پہ غربت ہے وہاں مورل ویلیوز کو چلانا بڑا مشکل ہے. لیکن ایک بات رضوان کی صحیح ہے کہ ہمیشہ مورل ویلیوز ٹاپ ٹو باٹم آتی ہے. اخلاقیات یا آپ کی اعلیٰ اخلاقیات ٹاپ ٹو باٹم ہوتی ہے. آج اس ملک میں جو لوگ ہیں جو صاحب اختیار, اب میں کل ہی پروگرام سنا, اگر آپ ٹی وی پروگرام دیکھیں, میں جو کہتا ہوں, اس نے کیا کیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. اس نے 8 کروڑ لے لیا, ایک میڈیا پرسن کا کسی نے کہا 8 کروڑ روپے لی. اچھا, وہ ہوتا کیا, نئی نسل جو دیکھ رہی ہے پروگرام, اب وہ کہتی ہے یار یہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے, ہر ایک الزام لگاتا ہے, دوسرے دن وہ آ جاتا ہے. یعنی آپ کورٹ میں نہیں جاتے, آپ کو سزا نہیں ہوتی, آپ نے اس کو لائٹلی لینا شروع کر دیا
کہ یار یہ زرداری صاحب کا بات ہوتی ہے انہوں نے اتنے کا, نواز شریف صاحب نے اتنے پیسے کھا لیے, یہ آپ کے لیڈر. عمران خان صاحب نے اس نے یہ وہ کر لیا, مس اپروپریٹ اپنے فنڈس میں کیا. اب اس کے بعد اس کا کوئی الٹیمیٹ یعنی اس کا کوئی لاجیکل سولوشن آتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جب آپ اس لیول پہ, رضوان کی بات صحیح ہے کہ اس لیول پہ جب آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ٹاپ حضرت عمر کے زمانے میں یوں اس لیے ہوتا تھا کہ حضرت عمر اپنے وہاں پہ کسی کتا بھی ان کے اس میں بھوکا سو جائے تو وہ روتے نہیں تھے, رات کو سوتے نہیں تھے. اب آپ یہاں پہ کوئی کھڑا ہو جائے اور اب ٹی وی کا آپ کہتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹی وی شوز ہیں جو خاص طور پہ یہ جو پولیٹیکل ہوتے ہیں اور جو اس میں گفتگو ہوتی ہے اور جس طرح لڑتے ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ تو وہ اس پہ تو وہ اس طرح کی پابندی جیسے ہم امریکہ میں ہوتے تھے تو وہ بچوں کو منع کرتے 10 بجے کے بعد. یہ سارے پروگرام 10 بجے کے بعد ہونے چاہیے. بچوں کی زبان اتنی خراب ہو رہی ہے, وہ آپس میں تقریباً گالیاں دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. آپ یوتھ کو یہ سوال بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے ان کو اسامہ کا, تو پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی میرا جو ہے وہ سوال یہ ہے, پہلے تو میں بتا دوں کہ مورل ویلیوز جو ہیں آج کل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مورل ویلیوز ہیں صرف وہ اس بندے کی ہیں جس کے پاس اسٹیٹس ہے, جس کے پاس پیسہ ہے. ہم لوگ اساتذہ کی بھی عزت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں مارکس دیتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے ہر ایک بندے کی اپنے حساب سے عزت ہوا کرتی تھی. آج میں میڈیا کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ میڈیا مورل ویلیوز کی پاسداری کیوں نہیں کرتا؟ کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کسی بھی بندے کی پیروڈی کرتے ہیں تو اس کا جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ بچوں وہ لوگ جو ہیں وہ بڑوں کی عزت کرنا نہیں سیکھتے. کیا آپ منسٹرز کی, پریزیڈنٹ کی اس طرح کھلے عام مذاق کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو مورل ویلیوز کے خلاف ہے نا. کوئی لا ہونا چاہیے اس چیز کے. آپ کا سوال میں شاید پہلے تھوڑا سا آنسر اس کا جواب دے چکا ہوں. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے مورل ویلیوز بنانے میں میڈیا اس لیے پاورفل ہو گیا, اس وقت سب سے پاورفل ہے. یعنی ڈیسیشن میکنگ اور لوگوں پہ یہ لوگ رول ماڈل بن گئے. لیکن وہ جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے میں تو اپنے بچوں کو نہیں دکھا سکتا. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کی تو زبان خراب ہو جائے گی. یہ دیکھیے وائلنس بریڈ وائلنس. آپ گفتگو جب وائلنس کی کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہماری صفحے اول کے لوگ ہیں جو ہماری قائد ہیں, اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یعنی ایسے متروک الفاظ جو آپ اپنی عام گفتگو میں آپ نہیں چاہتے. پہلے آپ کو جس طرح بولنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے رضوان, جو آپ کا ایجیٹیشن ایگریسونیس آپ کی زبان میں آتی ہے وہ ٹرانسلیٹ آپ کے رویے میں ہوتی ہے, پھر آپ ہاتھا بائی بھی کرتے ہیں. اور مجھے نہیں معلوم آپ میڈیا کے آدمی شاید وہ لڑتے بھی ہوں گے بعد میں, اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ملا کے چلے بھی جاتے ہیں. اور اب یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ مطلب میں اس کی بالکل صحیح میں اس کہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ 10 بجے سے کے بعد کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کو سلا دیں. تو بچے دیکھیں نہیں 10 بجے. یہ بھی ایک مسئلہ, لیکن ہمارے گھر میں بچے سو جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو سو جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. اچھا سر, آپ کو بھی جلدی سونا چاہیے, اچھا ہے صحت کے لیے. صحت کے لیے اچھا ہے. یہ جو گفتگو آپ کا کوئی اور سوال کا جواب رہ گیا کیا؟ آپ نے اور یہ سوال آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہے؟ یہ چیز صحیح ہے. یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا, میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. گفتگو جو ہوتی ہے جو ٹاک شوز میں ہو رہی ہوتی ہے, جس میں ایک دوسرے پہ کیچڑ بہت زیادہ اچھالی جا رہی ہوتی ہے. جیسے اسٹار پلس کے ایک ڈرامے تھے ایک زمانے میں, بڑا کریز تھا, لوگ بہت شوق سے دیکھتے تھے, خواتین وغیرہ. ہم نے بھی اس پر بہت شوز کیے اس زمانے میں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں, حالانکہ گو کہ میرا بھی انہی شوز سے تعلق ہے کسی نہ کسی حد تک, کہ ایک وقت آئے گا شاید یہ لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے, لوگ اس طرف مائنس کی طرف چلے جائیں گے. لوگ بولیں گے نہیں یار اب بہت ہو گیا, دیکھ لیے. یہ شاید ہو رہا بھی ہو بھی رہا ہے. لیکن رضوان یہ چیزیں دیکھیں ایک عادی بھی بناتی ہے. آپ کچھ لوگوں سے پوچھیں, اچھا اس میں کیا کیا ہے؟ اس نے کیا یہ ہے کہ آپ کی اپنا سوچنا بند ہو گیا. اب آپ اپنا کچھ نہیں سوچتے کہ میڈیا آپ کے بیڈ روم میں ہے, آپ اجازت لے کے نہیں, در آیا آپ کے اندر در آیا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جن لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی جو پی این ہے اور وہ جو اس کمپنی کا ایم ڈی ہے, ان دونوں کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ رات میں وہ کوئی بھی ٹاک شو کے دیکھ کے وہ گفتگو وہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ یعنی آپ اتنا انفلوئنس کر رہے ہیں تو آپ امپورٹنٹ ہو گئے. آپ مذہبی پروگرام کی بھرمار دیکھیں. میڈیا کا انہوں نے سوال کیا یہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ تو کمرشل آرگنائزیشن ہے, تو پیسے کما رہے ہیں. جیسے ملٹی نیشنل کمپنیوں, ان کی morality, آج آپ کی morality کا ایشو یہ ہے, morality آپ کی ہے پیسہ.
مطلب وہ جو سامری جعفر نے کہا بنایا خدا بکرے کو سونے کا، وہ آپ وہی ہے. وہ آج آپ پوجا کرتے ہیں پیسے کی. آپ کے کرائٹیریاز، آپ کی، میں کہہ رہا ہوں میں نے پروگرام ڈیلی دیکھتا ہوں، اس میں روز الزام لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے 8 کروڑ لے لیے. وہ میڈیا پرسن پہ بھی لگاتا ہے، سامنے لگا رہے ہیں. مطلب آپ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد کوئی ایکشن بھی نہیں لیتے. اس کے بعد آپ جاتے ہیں اور سیدھا خوش ہو کے دوسرے دن وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بس اس میں ایکسیپٹیبلٹی بڑھا رہے ہیں آپ عوام کی کہ یار یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ ایکسیپٹ آپ کہاں سے کریں گے؟ اچھا سر، ایک اور بات بتائیں، آپ نے بات کی جو مذہبی پروگرامز چل رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے اس سے ہماری معاشرت میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ پہلے تو مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا موٹیو کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے جو مذہبی پروگرامز آج کل آ رہے ہیں؟ ایک منٹ جواب دینے سے پہلے، پہلے جیسے انہوں نے کہا نا فرمان الہی اور بصیرت تھا، صرف 2 پروگرام آتے تھے اور ایک کبھی ہفتے میں 1 دن آ جایا کرتا تھا، تو لوگوں میں زیادہ ایتھکس تھے، زیادہ لوگوں میں مذہب تھا، لوگ زیادہ جو ہے وہ اخلاقی اقدار بہتر تھیں. اچھا اب اتنے مذہبی پروگرام آ رہے ہیں، پوری ٹرانسمیشن رمضان کی چل رہی ہیں، تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ اسی طرح کے پہلے کوئی کوکنگ کا شو نہیں آتا تھا، اب پورے چینلز ہیں کوکنگ کے، اور گھر میں کھانا نہیں بن رہا، ریسٹورینٹ بھرے پڑے. تو یہ جو اتنے پروگرامز آ رہے ہیں ریلیجیس پروگرام، اس کا کچھ بینیفٹس ہو رہا ہے؟ آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ اس وقت ہماری اخلاقیات بہتر تھی اور آج نہیں ہے. آپ اصل میں آپ ریچولز کی باتیں کرتے ہیں. میں تھوڑا سا بلنٹ ہوں گا اس میں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ سچ بولیں اور اپنے سودا صحیح تولیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں. جو یہ باتیں جیسے ہمارے ہاں مائیں جو ہیں وہ آج کل ماں باپ کو آپ نے کونے میں پھینک دیا. جنگ احد تھی جس میں رسول اللہ کو بہت آدمیوں کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں وہ بٹالین نہیں ہوتی تھی. وہاں کے لیے ایک آدمی بھی امپورٹنٹ تھا، ایک نوجوان 18-19 سال کا جو ایک بہت اچھا پاورفل آدمی بن سکتا تھا. رسول اللہ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ کہتے تمہارے گھر میں تمہاری والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں والدہ ہیں، وہ بیمار ہیں. رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کی خدمت کرو، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جہاد کا. یہ آپ کو نہیں بتاتے. یہ آپ کو بتائیں کہ آپ بھائی جنت جا نہیں سکتے آپ ماں باپ کی خدمت کیے بغیر. بھائی یہ بھی تو بتائے نا. تو مورل ویلیوز آئے گی کیا؟ ہمارے ریلیجس لیڈر اتفاق سے یہ چیزیں نہیں پوری کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں پوری کر رہے ہیں تو پھر سوسائٹی میں کس کا فرض ہے؟ انٹلیکچوئلس کا فرض ہے بہادر بنے، لیڈرز کا فرض ہے بہادر بنے. آج ایک آدمی کھڑا ہو جائے، 10 آدمی قربانی دیں کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میرے سارے ایسٹس یہ ہیں، میں کھڑا ہوتا ہوں، اور میں نے اس میں اتنا لاس بھی کیا ہے، میں نے عوام کی خدمت کرنے میں اتنا لاس بھی کیا. یہاں تو سب پیسوں کی بات ہوتی ہے. ہم تو بیزار ہو گئے روز سن کے ٹی وی میں اس نے اتنے پیسے کھا لیے. اس کے علاوہ ہے کیا؟ جی کوئی کوشچن آپ لوگوں کی جانب سے ہے؟ جی پلیز. جی ظفر صاحب، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے ہے. ایک اسکول رن کر رہا ہوں لانڈھی میں. تو اکثر میں نے دیکھا یہ گیا ہے کہ 9 میٹرک کے لڑکے جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ ایج ایسی ہوتی ہے 14-15 سال کی، تو اکثر دیکھا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو گٹکا، میم پوری اور یا ڈبو کھیل رہے ہیں، یا پھر ایک کونے میں بیٹھے ہیں، اس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو کون شعور دے گا؟ کسی کو ان کو بتانے والا کون ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے ہیں ہمارے، تو ان کو ہم کس طریقے سے شعور دیں؟ اس میں اضافہ میں تھوڑا سا اور کروں کہ جس نوجوان سے بھی بات کرو یار بہت مصروف، ٹائم نہیں، یہ کہاں وقت کہاں چلا گیا ہے. ابھی آپ کے یوتھ پارلیمنٹ کے لوگ تھے، یہ میری گفتگو کا موضوع تقریباً یہی تھا. اچھا جو پہلے آپ بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ یار آپ اتنا کام نیٹ پہ بیٹھتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ 5-6 گھنٹے گزار دیتے ہیں، تو آپ کی اس انٹرپرسنل اسکل پہ کوئی فرق پڑا؟ اور پھر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ آج کام سمٹ گئے ہیں. ہمارے خود کے کام سمٹ گئے ہیں. جو ہم کام آج سے 10 سال پہلے کرتے تھے 8 گھنٹے میں، وہ کام آج آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں نمٹ جاتے ہیں. اتنی لائف آسان ہوگی کمیونیکیشن کی وجہ سے، بوسٹی. تو آج ہمیں فرصت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو یاد ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے تھے، ان سے ملتے تھے، آپ ان سے بات چیت ہوتی ہے. اب یا تو آپ 6 گھنٹے نیٹ پہ بیٹھیں یا آپ ٹی وی پہ بیٹھیں، آپ کا انٹرپرسنل اسکل بڑھے گا کیسے؟ میں نے ان کو ایک مثال بھی دی. خیر بہرحال وہ کبھی کبھی میں خود بھی سوچتا ہوں یار کہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہونا چاہیے، 48 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے. مجھے بھی بڑا دن چھوٹا لگتا ہے، یقین جانے. میں یہ مجھ سے شکایت کرتی ہیں، بہت سے دوست کرتے ہیں یار تم فوٹوگراف اپلوڈ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. دن میں مجھے 10 لوگ تو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اور میں خود سوچتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی کیا کروں؟ آپ کے مسائل تو دوسرے ہیں نا یار. اصل میں اچھا ان کی جو اس پر بھی آ جائے، جو گٹکا انہوں نے کہا نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں آپ استاد ہیں بنیادی طور پہ،
دیکھیں آپ کی استاد کی بہت بڑی رسپانسبلٹی. اگر آپ کو آج معاشرے میں وہ مقام نہیں مل رہا، بدقسمت کی ہے، ورنہ تو پورے علامہ اقبال جو تھے وہ ان کے اپنے استاد کی وجہ سے. جی سر، ہم ان کا سوال یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ارجنٹلی لینا ہے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس. This program is brought to you by Blue nahi, yoo-hoo. Don't say blue, say yoo-hoo.